سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی فیملی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ کچھ مضامین مختلف طریقوں سے اگر پیش کیے جائیں تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جو بچوں میں ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بچوں میں کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور اس طرح بتانا چاہیں گے کہ وہ کیس ہسٹری کی طرح ہوگا کہ کس طرح ایک مریض کی ڈائگنوسس کی گئی، یا کس طرح وہ اتفاقاً طور پر یہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہے۔ تابندہ پر اس دن ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب اس کا 4 سالہ بچہ کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو گیا۔ اسپتال لے جا کر ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ذیابیطس میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز کے بروقت علاج سے وہ جلد ہی ہوش میں آ گیا، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹرز نے یہ بھی ہدایت کی کہ اب اسے ساری عمر انسولین کا ٹیکہ لگوانا پڑے گا۔ اسپتال سے گھر آئے تو تیمور بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے دوبارہ کھیلنا کودنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن انسولین کا ٹیکہ لگوایا اور شوگر بھی چیک کی گئی، لیکن وہ ہر بار سوئی چبھنے سے گھبراتا، روتا، چیخیں مارتا۔ والدین کا دل بھر آتا کہ ننھے سے بچے کو اتنی سوئیاں لگوانی پڑتی ہیں۔ نیز نانی اور دادی بھی پریشان ہو جاتی۔ پھر پڑوس کی خالہ سغرا نے انہیں مشورہ دیا کہ ایک حکیم صاحب ہیں جو بہت قابل ہیں، ان کے علاج سے تیمور کو نہ صرف افاقہ ہوگا بلکہ وہ دوبارہ بار سوئی چبھنے سے بچ جائے گا۔ یہ بات سب کے دل کو بھائی اور انسولین چھوڑ کر حکیمی ادویہ شروع کر دی گئیں۔ شوگر چیک کرنا بھی چھوڑ دی گئی۔ کچھ دن گزارا ہوتا رہا، لیکن تیمور دن بہ دن سوکھتا جا رہا تھا اور تھکا سا بھی رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اسے پیٹ میں شدید درد ہوا، ساتھ ہی وومیٹنگ بھی ہو گئی، سانس تیز چلنے لگی اور وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ خون میں شوگر 650 ملی گرام ہے، یعنی کہ نارمل شوگر جو ہے وہ 100 ملی گرام تک ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی 650 ملی گرام یعنی تقریباً 6 ٹائم زیادہ تھی نارمل سے۔ اس قسم کے مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب کوئی غیر معقول فرد یہ مشورے دے دیتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا علاج حکیم صاحب کر دیں گے، یا کوئی ہیمیوپیتھ کر دے گا، یا اس قسم کے اور گھریلو ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے مریض کا مرض جو ہے نا انتہائی درجے تک پہنچ جاتا ہے اور آخر میں ہاسپٹل یا ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت ضرور بتانا چاہیں گے کہ جو افراد بھی ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ڈائبٹیز کا کوئی علاج اور مکمل علاج کر سکتا ہے دنیا میں، تو اسے دنیا میں فوراً نوبل پرائز مل سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ڈائبٹیز کے کیسز ہیں اور ان کا علاج کرنا بہت ہی مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسی میڈیسن ہے جو ڈائبٹیز کو کیور کر سکتی ہے، تو واقعی یعنی کہ اس فرد کو، اس حکیم کو، اس ہیمیوپیتھ کو یا اس ڈاکٹر کو فوری طور پر دنیا میں نوبل پرائز دے دیا جائے گا کہ ایسی اتنے
لاکھوں کروڑوں ملینز افراد کا علاج اس دوا سے، اس میڈیسن سے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مشورے ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کو جو صحیح ڈاکٹر کی طرف سے مشورے ہوتے ہیں، صحیح طرح سمجھائی جاتی ہے بات، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس بچے کی شوگر جو نا 650 ملی گرام ہو گئی تھی، فوری طور پر اس کو ڈرپ لگائی گئی، تو انسولین اور دیگر ادویہ بھی اسے ڈرپ کے اندر ہی دی گئیں۔ چند گھنٹوں میں تیمور کی شوگر نارمل ہو گئی، مگر اسے بار بار اور تابندہ اور اس کے شوہر کو ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ انسولین ہی تیمور کا واحد علاج ہے جو اسے ساری عمر لگانی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے تیمور کو ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ میں رجسٹر کرایا گیا، جہاں کے اسٹاف نے انہیں گلوکومیٹر سے شوگر چیک کرنا، انسولین کی مقدار کا صحیح تعین کرنا، انسولین لگانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تیمور کی غذا اور ورزش کے بارے میں ہدایت دی گئی، اور جلد ہی وہ پھر سے ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ بن گیا۔